بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کئی احباب کے کمنٹس، فون اور ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، جن کی ایک خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسا عمل ہاتھ میں آ جائے جس کی وجہ سے ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں۔ رزق کی وسعت، کاروبار، خاندان، معاشرہ کے اندر خوشحالی سے رہنا ہر شخص پسند کرتا ہے۔ اس کے لیے میں بڑی فراخ دلی سے وسعت رزق کے اعمال، تعویذات، رائے اور مشورے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی بخل اور کنجوسی کے احباب کے گوش گزار کر دیتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کسی کے مال میں، کسی کے کاروبار میں، کسی کے گھر بھر میں خیر و برکت آئے تو احباب کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز میرے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن بعض احباب یہ درخواست کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے، دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے، آپ کر کے دیں یا بتائیں۔ تو دونوں صورتوں میں کر کے دینے سے بھی اور بتلانے سے بھی ذرا تھوڑا سا ہچکچاتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کون حق پر ہے، کون ظلم پر ہے، کون سرکش ہے اور کون اللہ کا برگزیدہ ہے۔ اس لیے کہ جس کو ہم بدبخت، ظالم ڈکلیئر کریں اللہ کے ہاں، وہ بڑا مقبول ہو، اور جس کو ہم مقبول سمجھ کے وہ اندر سے بہت بڑا کاریگر ثابت ہو۔ تو بہرحال میں نے بارہا مرتبہ کئی بزرگان سے، کئی عاملین اور کاملین سے رابطہ کیا، مجھے خود کوئی ایسا عمل ہاتھ آ جائے۔ جب میری جوانی تھی میں مختلف عاملین کے پاس گیا، بڑے بڑے بہترین قسم کے مجرب عملیات بھی بتائے، میں نے وہ کیے بخیر و خوبی احسن طریقے سے، لیکن جب عمل کا وقت آیا، آزمانے کا وقت آیا تو بالکل ناکام۔ میں ان حضرات کو گن گن کے بتا سکتا ہوں کہاں کہاں وہ تشریف فرما ہیں اور کیسے کیسے ان کے عملیات چلتے ہیں۔ لیکن میں نے جب اپنی بنیادی بات کو دیکھا، جب سے میں نے اس عملیات کی فیلڈ میں، اس میدان میں قدم رکھا، تو میں بنیادی طور پر ایک بزرگ نے جس سے پہلے اجازت دی تھی 5 شرائط بتائی، اور جب ان پہ غور و فکر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں تمہاری بنیاد ہی اصلاح پہ ہے، نیکی پہ ہے، لہٰذا تم سے کوئی بدی کا کام یا دشمنی کا کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس کو بتائے دیتا ہوں وہ اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی لگن کی وجہ سے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عمل کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، جب اس اصول کو، اس طریقہ کار کو اپنائیں گے نہیں تو بے شک لاکھوں پڑھائیاں کرتے ہیں، میں کتنی دفعہ بتلا چکا ہوں یہ بات۔ لہٰذا اکثر عورتیں شوہر کے ماں باپ، بہن بھائیوں میں اختلاف پیدا کرنے کی خواہش مند ہوتی ہیں، اور اپنی فطرت سے ایسے حالات پیدا کر دیتی ہیں بعض کہ گھر میں اتحاد اور اتفاق باقی نہیں رہتا۔ اگر شوہر سنجیدہ اور ماں باپ بیوی کے حقوق کو جانتا ہے اور ان سب کے حقوق حکم شرعیت کے مطابق ادا کرتا ہے تو بیوی کی خود غرضی کو ٹال جاتا ہے، تو عورت خود جادو ٹونے، تعویذات و عملیات کے ذریعے
نفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پیشہ ور عاملوں کے پاس چند ٹکوں کی خاطر جو اپنے دین کو اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، وہ ایسے سفلی قسم کے عمل کرتے تھے۔ اکثر خواتین مجھ سے یہ شکوہ کرتی ہیں آپ سفلی عمل کرتے ہیں، تو میں نے کہتا ہوں اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سفلی عمل بہت سریع الاثر ہوتا ہے، شیطانیات کا عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے، لیکن میری نظر میں نوری عمل سے، قرآنی عملیات سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ سورہ سبا، بلقیس کا تخت اور سلیمان علیہ السلام، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اس وزیر نے، اس صحابی نے، اس اللہ کے نیک ولی نے جب کہا تھا کہ میں بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور اس سے پہلے ایک عفریت نے کہا عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل، اس عفریت نے جب کہا تھا کہ تیری مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لانا چاہتا ہوں اور لا کے دوں گا، تو سلیمان علیہ السلام سے کہا نہیں اس سے پہلے، تو اس نے پھر کہا عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک قال ھذا فضل من ربی، یہ بات جب اس نے کہی ھذا من فضل ربی، جب کہہ دیا تو یہ رب کے فضل سے ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ نوری علم جو ہوتا ہے یہ مضبوط، پائیدار، آہستگی سے کام کرتا ہے، لیکن کام کرتا ہے۔ سفلی علم بے شک وہ فاسٹ ہے، بہت تیز ہے، لیکن ایک شعلے کی طرح اٹھتا اور پھر بجھ جاتا ہے۔ تو پیشہ ور چند عمل جو چند ٹکوں کی خاطر اختلاف، نفاق، نفرت، بغض، حسد پیدا کرانے کے لیے ایسے تعویذ و عملیات کرتے ہیں، اللہ توفیق دے انہیں بھی راہ راست پہ آنے کی، تو پھر وہاں جا کر کیا کرتی ہیں، یہ تعویذ و عملیات کرا کے اپنی خاطر دوزخ کے بھیانک انجام کو بھی بھول جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اکثر لوگ خود شرارت کرتے ہیں، اور جب دوسرا کوئی اس کا جواب دیتا ہے تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ چور کو چور کے نہ جرم، گناہ گار کو گناہ گار کے نہ گالی، دوسرے کو ٹوکنا، نیک کاموں کی طرف رغبت دلانا، یہ سارے کام اپنی جگہ، لیکن لوگ کیا ہو جاتے ہیں، حاسد بن جاتے ہیں، فاسد بن جاتے ہیں، جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو پھر وہ ایسے میں کسی ایسے عمل کامل کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اس بندے نے جس نے میری مخالفت کی ہے، میری راہ میں اٹکا، میری راہ میں روڑا اٹکائے اور میری راہ میں رکاوٹ بنا، کیوں نہ میں اس کو ٹھکانے لگا لوں۔ تو ایسے میں وہ عاملان کی تلاش میں ہوتے ہیں، عاملین کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ان سے جا کر کوئی ایسا ویسا عمل کروا لیتے ہیں، اور یہ اثر میں مؤثر فی الحقیقت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمل کوئی بھی ہو وہ اثر کرتا ہے۔ بے شمار ایسے عملیات ہیں جو انسان کے حواس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں۔ اس سے نزی برائی برائی، اچھائی اچھائی نہیں رہتی، شیطان ان سے جو کام کرواتا ہے نا وہ کروا لیتا ہے۔ تو بہرحال ایسے میں دنیاوی لالچ میں آ کر کوئی اگر عمل ایسے کام کر دیتا ہے تو وہ جانے، اس کا خدا جانے، آخرت جانے، اس کا ایمان جانے، یقین جانے۔ لیکن جب میں بار بار کہتا ہوں کہ غیرت مذہبی، دینی، مشربی اور مسلکی غیرت ہو تو اس وقت یہ کام کرنا چاہیے، اپنے کسی ذاتی انتقام کے لیے نہیں۔ بار بار میں باتوں کو رپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا کرے۔ میری اگر کوئی ویڈیو اس قسم کی میں کسی کے جواب میں بھی بناتا ہوں، یا کسی کے کمنٹس یا کسی کے سوال کے اوپر میں ایسی تشریح کرتا ہوں یا تفسیر کرتا ہوں، تو اس کا اپنا گمان میرے بارے میں جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، میں اسے کیا جانوں، ٹھیک ہے۔ میری پیٹھ پیچھے ہزاروں گالیاں دیں، میرا کچھ نہیں، ہزاروں تعریف کریں، میرا کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ نہ چاہے نقصان دینا، تمام جن اور انس مل جائیں تو وہ کسی کو نقصان نہیں دینا چاہتے جب تک اللہ نقصان نہ دے، اور سارے جن اور انس مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو اس وقت نہیں دے سکتے جب تک اللہ اسے نفع نہ پہنچائے۔ تو اس لیے اس بات کو سوچا کریں
کہ اپنی ذاتی معمولی رنجش کی وجہ سے ایسے انتقامی کارروائیاں ہرگز نہ کریں۔ ہاں دینی مذہبی غیرت جب پیدا ہو جائے، تمہارے دین پر تمہارے مذہب پر کوئی حملہ آور ہو، کوئی بدبخت بدعقیدہ قسم کے لوگ تمہارے مسلک کو، تمہارے مذہب کو، تمہارے مشرب کو برا بلا کے ہیں، تو ان کو سبق سکھانے کے لیے پھر یہ عمل کریں۔ دشمن اپنی آتش عداوت میں خود جلے گا، جس کو کہتے ہیں نا ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے جس طرح بندے کو، اس کے لیے وہی سزا کافی ہوتی ہے۔ کسی کی چیز کو دیکھ کر جلتا رہتا ہے، ہائے یہ میرے پاس کیا نہیں، اس کا دن رات کا چین کیا ہو جاتا ہے، غارت ہو جاتا ہے، دن رات کا سکون اس سے چھن جاتا ہے، وہ اسی کی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اسی حسد کی آگ میں اسے جلنے دیں، اپنی دشمنی کی عداوت کی آگ میں اسے جلنے دیں۔ یہ عمل پہلے بھی بتایا تھا، لیکن خاص طور پر آج بتاتا ہوں کہ اگر کہیں کسی مشکل میں کسی ظالم، کسی جابر اور کسی ایسے بے حس دین و مذہب سے بیزار آدمی کے ہتھے چل جائیں اور اس سے اپنی عزت اور وقار کو بچانا مشکل ہو، تو پھر یہ عمل آپ اپنے عمل میں لائیں۔ سورہ مریم کے پہلے 5 حروف ہا، کاف، ہا، یا، عین، صاد، ان کو پڑھیں گے، اور ترتیب یہ ہے: کاف انگلی کو بند، ہا، یا، عین، صاد کو پڑھ کر یوں مٹھی بند کر دیں گے، اور پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کی سورہ شورا میں چلے جائیں، ہا، میم، عین، سین، کاف، وہ 5 حرف پڑھیں، ہا، میم، عین، سین، کاف، یوں مٹھی بند کر دیں۔ جب دونوں مٹھیاں بند ہو جائیں گی آپ کی، تو پھر آپ سورہ فیل کو پڑھیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ترمیہم پہ جو انگلی جس ترتیب سے بند کی تھی، ترمیہم 10 دفعہ ترمیہم پڑھ کر کیا کریں، تم کو کھول دیں، یوں پھونک مار دیں۔ وہ بندہ اس کے نام اور اس کی شکل اور اس کی صورت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھونک مار دیں ادھر، بے شک وہ لاکھوں میل دور ہو، بے شک آپ کے پڑوس میں ہو، بے شک آپ کے سامنے ہو، وہ خود اس آتش انتقام میں، اس دشمنی میں خود جلتا رہے گا۔ تم بس اس پڑھائی کو جاری رکھو، مالی اور جانی نقصان کسی کا نہ کرو۔ ہاں اس کے لیے بھی عمل ہے۔ یہ کاف، ہا، یا، عین، صاد حروف کی تعداد کو گنیں، 10 ہیں، ہا، کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، عین، سین، کاف، یہ 10، اور ترمیہم کے 6 حروف ہیں، ترمیہم یہ 6 حرف ہیں، 10 اور 6 16 دن تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں، یا 16 کو 6 اور 1 7 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ زوال کے وقت میں، ایسے اوقات میں جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، یعنی زوال کا وقت آپ اپنے علاقے کے مطابق دیکھ لیں کس وقت ہوتا ہے، اس وقت پڑھیں، یا دوپہر کے وقت دھوپ میں کھڑے ہو کر جب سورج سر پہ ہو، سایہ بالکل قدموں کے نیچے ہو، اس وقت پڑھیں، اور دشمن کی طرف کیا کرتے پھینک دیں، یا کسی چیز پہ پڑھ کر دم کر کے، ریت پہ یا پانی پہ پڑھ کر دم کر کے چھینٹے مار دیں، یا ریت اس کے گھر کی طرف سے پھینک دیں، رمی کا لفظ ہے نا، ترمیہم، پھینک دیں، تو پھر دیکھیے کہ وہ دشمن تمہارے پاؤں پہ آ کر ناک رگڑے گا، تم سے معافی مانگے گا، تم سے التجائیں کرے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جانے میں یا انجانے میں مجھے معاف کر دیں۔ اور ایسی صورت میں معاف کر دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس عمل کو اپنے قابو میں رکھیے
اور کوئی بھی عمل کریں تو لوگ تو کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، خود تو محنت شاقہ کر کے کیا ہو جاتے، بیٹھ جاتے ہیں، گرمی سردی دھوپ چھاؤں نہیں دیکھتے، لیکن اس کے لیے صدقہ اور خیرات، وہ موکلات جو کام کرتے ہیں وہ بھی تو آخر کچھ کھاتے پیتے ہیں نا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ میری طرف بھیجیں، لیکن کم سے کم اتنا تو کریں نا کہ کوئی چیز لے کر حشرات الارض کو ڈال لیں، قبرستان ڈال لیں، اس سے آپ کا اپنا دفاع بھی ہوگا، ورنہ اگر عمل پلٹ کر تمہارے گلے پڑ گیا تو بجائے کسی کو نیست و نابود کرنے کے خود اس کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور عملیات میں انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا عمل ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا ہی عمل ہوتا ہے۔ جو الٹا پڑ گیا، رجت ہو گئی، گلے پڑ گیا، تو پھر اس وقت بجائے لوگوں کے کام کرنے کے خود تمہیں درد بدر کی خاک چھاننی پڑیں گی، خود فقیروں درویشوں کے در پہ حاضر ہونا پڑے گا۔ اب پچھتائے کیا ہوتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت، اس وقت پچھتانے سے پھر کچھ نہیں ہوگا، توبہ طائب سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے سب کچھ لٹا کے، دین کو ایمان کو لٹا کے نا، تو پھر کسی کے آگے جا کے سر جھکانے سے بہتر ہے کہ پہلے دن سے ہی ایسا بیج ہی کاشت نہ کریں جو بڑا ہو کر کانٹے پھیلائے، لوگوں کو، گزرنے والوں کو تکلیف دے۔ ایسا نہ کریں، اپنے اخلاق کو اخلاق عالیہ اور اخلاق حسنہ بنا کریں، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ اور اخلاق وہ سب سے بڑا تیز دھار آلہ ہے اور ہتھیار ہے جو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی زیر کر دیتا ہے، اس کو شکست دے دیتا ہے۔ تو اس لیے میری متضاد باتوں سے کنفیوز نہ ہونا، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، آیا کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ قصے کہانیاں واقعات جو ہم بزرگان دین کے پڑھتے ہیں نا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک پڑوسی مجوسی تھا یا عیسائی تھا یا یہودی تھا، جو بھی تھا، روزانہ آپ کے اوپر گندا وہ پانی پھینکتا تھا، گند پھینکتا تھا، لیکن آپ اسے برداشت کرتے رہے۔ اور جب آپ رات کو قیام کے لیے کھڑے ہوتے نا، بالکل جسم کو جنبش نہیں دیتے، جب آپ کا وصال ہوا نا تو وہ یہودی بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ تمہارے سین میں جو درخت تھا وہ تم نے کاٹ لیا، کہاں گیا؟ یعنی ایک سوکھے درخت کی مانت کھڑے ہو کر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور انتقام، ایک دفعہ دو آدمیوں، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، ایک دفعہ دو آدمیوں کے درمیان، ہوٹل پہ کام کرنے والے دو ملازموں کے درمیان یہ شرط لگی کہ سفیان سوری یا امام ابو حنیفہ، ان میں سے زیادہ تحمل اور بردبار بندہ کون سا ہے؟ ایک نے کہا سفیان سوری ہے، دوسرے نے کہا امام اعظم ہے، ابو حنیفہ ہے۔ لہٰذا ایک بندہ امام ابو حنیفہ کے جو ان کے قیلولے کا آرام کا وقت جا کے دروازے پہ دستک دی، جب دروازہ کھولا تو یہ بندہ واپس آ گیا، نے کہا ہو دوسری دفعہ پھر گیا، ایک مسئلہ پوچھنا تھا، جی مسئلہ بول گیا، پھر تیسری دفعہ گیا، چوتھی دفعہ گیا، اور چوتھی دفعہ آرام کے اندر خلل پیدا کرنے کے بعد جا کے مسئلہ پوچھا کہ یہ جو پاخانہ ہوتا ہے یہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے اور جب سوکھ جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو اس سائل نے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی کھایا ہے، چکھا ہے؟ آپ اتنی سخت بات سن کر بڑے تحمل اور بردباری خندہ پیشنے سے جواب دیا کہ عقل کے اندھے، یہ میں لفظ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کہ یہ دیکھ جب تازہ ہوتا ہے تو مکھیاں بیٹھتی ہیں اس کے اوپر، مکھیاں میٹھی چیز کے اوپر آ کے بیٹھتی ہیں، اور جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو کیا تو نے کبھی کسی مکھی کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس سے یہ اندازہ لگا لیں جب تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اور جب کیا ہوتا ہے، جب خشک ہو جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنی تحمل اور بردباری تھی آپ کے اندر۔ تو آج ہم ذرا سی بات پہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ میری ویڈیوز کا اینڈ جو ہوتا ہے نا وہ دیکھا کریں، شروع میں دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ آپ کی اپنی مرضی۔ میں کسی کو آج تک نہیں کہا، تقریباً کو 700 ویڈیو تک وائرل ہو چکی ہوگی، لیکن آج نہیں نا، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، یہ کریں وہ کریں، آپ میری باتوں کو سنیں اور اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنواریں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔